ایک بار کی بات ہے کہ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت سے 1000 سال قبل ایک یمن میں بادشاہ تھا۔ اس بادشاہ کو اپنی طاقت پر بڑا غرور اور گھمنڈ تھا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ میرا استقبال، میری عظمت کا چرچا، میری جو شان و شوکت ہے، میری دولت کا چرچا جگہ جگہ ہونا چاہیے۔ جب وہ بادشاہ اپنی سلطنت کے ساتھ نکلا کرتا تھا تب اس کی سلطنت میں 12,000 عالم اور حکیم اس کے ساتھ ہوتے تھے، اور 1,32,000 اس کے سوار اور 1,12,000 اس کے ارد گرد چلتے تھے۔ جب اس بادشاہ کا قافلہ لوگ دیکھتے تھے تب بہت دور دور سے لوگ آیا کرتے تھے اس کے قافلے کو دیکھنے، تو وہ بادشاہ کو بڑا تکبر اور بڑا گھمنڈ ہو گیا تھا اپنی اس شان و شوکت سے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، جب اس بادشاہ کا قافلہ مکۃ المکرمہ پہنچا، جیسے ہی مکۃ المکرمہ پہنچا وہ کیا دیکھتا ہے کہ میرا استقبال کرنے کے لیے وہاں پر کوئی موجود نہیں ہے۔ اب وہ بڑا حیران ہو گیا کہ میری استقبال کے لیے کوئی لوگ یہاں موجود نہیں ہیں، میری شان و شوکت دیکھنے کے لیے یہاں کوئی موجود ہی نہیں ہے۔ اس نے وزیر کو بلایا اور بلانے کے بعد پوچھا کہ یہاں پر کیا ماجرا ہے؟ تب اس کے وزیر نے کہا کہ اے حضور، یہاں پر ایک بڑا معزز گھر ہے جس کو بیت اللہ کہا جاتا ہے، اس کی ادب کا یہ عالم ہے، جتنے اپنے قافلے میں لوگ ہیں اس سے بھی زیادہ ادب و احترام کے لیے لوگ بڑی دور دور سے آتے ہیں۔ جیسے ہی اس بادشاہ نے یہ بات سنی اور سننے کے بعد وہ اس کو بڑا غصہ آ گیا، اور غصہ آتے ہی اس نے کہا کہ میں اس گھر کو ڈھا دوں گا اور یہاں کے لوگوں کو مار دوں گا۔ بس اتنا ہی کہنا تھا کہ اس بادشاہ کے ناک، کان اور آنکھ سے خون بہنا شروع ہو گیا، اور اس کے پاس سے ایک بڑا بدبودار شیرہ نکلنے لگا۔ اب وہ بادشاہ بڑا پریشان کہ یہ مجھے کون سی بیماری لگ گئی ہے۔ بڑے طبیب کو بلایا گیا، بہت سے حکیموں نے اس کا علاج کیا، لیکن اس کو کوئی فائدہ محسوس نہیں ہوا۔ وہ بادشاہ اور زیادہ پریشان ہونے لگا۔ پھر اس کی سلطنت سے ایک بہت بڑا عالم ربانی آیا۔ اس عالم نے جیسے ہی اس بادشاہ کو دیکھا اور دیکھتے ہی کہنے لگا، حضور، کیا آپ نے کوئی ایسی قسم تو نہیں اٹھائی ہے کہ جس سے کسی کو نقصان پہنچایا جائے؟ اگر آپ نے کوئی ایسی قسم اٹھائی ہے تب آپ فوراً ہی واپس لوٹ آئیں۔ اس بادشاہ نے جیسے ہی جو اپنی قسم اٹھائی تھی کہ میں اس گھر کو ڈھا دوں گا اور یہاں کے لوگوں کو مار دوں گا، فوراً ہی واپس آیا، اور آنے کی دیری تھی وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس کی جو بیماری تھی، اس کے ناک، کان اور آنکھ سے جو خون اور جو بدبودار شیرہ نکل رہا تھا وہ فوراً ہی رک گیا، اور وہ بدبودار شیرہ اتنا بدبودار تھا کہ اس کے پاس جانے سے لوگ بہت کتراتے تھے۔ جیسے ہی اس نے یہ اپنی بات سے واپس آیا، فوراً ہی اس کی جو بیماری تھی اس سے ہٹ گئی، اور وہ بہت خوش ہوا کہ یہ میری بیماری مجھ سے دور چلی گئی ہے۔ اس بادشاہ نے اس خوشی میں جو مکۃ المکرمہ کے لوگ تھے 7 اشرفیاں اور 7 ریشمی کپڑے دیے، اور بیت اللہ شریف کے لیے ایک پشمینہ غلاف سجایا۔ پشمینہ کپڑوں میں بہت قیمتی کپڑا ہوتا ہے، پشمینہ غلاف اس نے چڑھایا۔ اب چڑھانے کے بعد اس بادشاہ کا قافلہ مدینہ المنورہ کے لیے نکل گیا۔ مدینہ المنورہ میں جیسے ہی اس بادشاہ کا قافلہ روانہ ہوا، اور جیسے ہی روانہ ہونے کے بعد پہنچا، جو اس کے ساتھ عالم ربانی چل رہے تھے، اس عالم ربانی نے جیسے ہی مدینہ المنورہ کی مٹی پر قدم رکھا، قدم رکھتے ہی وہ پہچان گئے، کیونکہ انہوں نے جو ان کی کتابیں تھیں اس کتاب میں خسرب خوبہ، سیاح لامقا، نازش ہر دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھ رکھا تھا۔ انہوں نے یہ پڑھ رکھا تھا کہ یہ مدینہ المنورہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آخری ہجرت گاہ ہوگی۔ اس بادشاہ نے اس مٹی کو دیکھا، وہاں کے کنکروں کو دیکھا، اور کہنے لگے اپنے بادشاہ سے کہ حضور، اب ہم کہیں نہیں جائیں گے، چاہیں آپ ہمیں مار دیں یا ہمیں سولی پر چڑھا دیں، اب ہماری اولاد در اولاد یہیں رہے گی۔ کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میں نے اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا زیارت کا شرف حاصل کر لیا تب میرا مرتبہ اور مقام کیا ہو جائے گا۔ اگر میں نہیں دیکھ سکا تو میری اولاد در اولاد تو دیکھ لے گی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و شوکت کا یہ عالم تھا۔ جب اس بادشاہ نے یہ اپنے اس عالم ربانی سے سنا تو وہ بڑا متاثر ہوا،
اور کہا کہ ٹھیک ہے، وہاں کے عالموں کے لیے 400 گھر تیار کیے، اور ایک گھر جو میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے اس نے تیار کیا، اور یہ وصیت کی اس عالم ربانی سے جو وہاں کا بہت بڑا عالم تھا اس کی سلطنت کا، اسے یہ وصیت کی کہ میں یہ جو مکان تیار کروا رہا ہوں، یہ جب نبی آخر الزماں خسرب خوبہ سیاح لامکان نازش ہر دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہاں پر ہجرت کر آئیں، تب ان کو یہ تحفتاً دینا اور یہ خط دینا۔ اس خط میں کیا لکھا تھا؟ اس خط میں اس بادشاہ نے یہ لکھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ اس بادشاہ نے ابھی دیکھا نہیں تھا، بس صرف تذکرہ سنا تھا اپنے عالم سے، اور جیسے ہی اس نے اپنے عالم سے یہ تذکرہ سنا تو اس نے کہا کہ حضور، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ ایک ہے، اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اگر میری زندگی رہی، اگر میں نے ملاقات کی، تب میں آپ کی زیارت کا شرف ضرور حاصل کروں گا۔ اگر میں زندہ نہیں رہا تو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے لیے بخشش کی دعا کرنا، اور کل میدان محشر میں میری شفاعت کرا دینا، مجھے مایوس نہ کرنا، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ اس خط میں اس بادشاہ نے یہ لکھا تھا۔ جیسے ہی اس عالم ربانی نے، اس بادشاہ نے جو خط اس عالم ربانی کو دیا تھا، اس بادشاہ نے یہ وصیت کی تھی کہ یہ خط اپنے پاس رکھنا اور اپنے اولاد در اولاد، نسل در نسل کو یہ وصیت کرنا کہ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس جگہ تشریف لائیں تو ان کو یہ دے دینا۔ تب اس عالم ربانی نے اپنی اولاد در اولاد کو یہ وصیت کی، اور پھر ایک لمحہ ایسا بھی آیا کہ جب نبی دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ سے مدینۃ المنورہ ہجرت کر گئے، جیسے ہی آپ کی آنے کی خوشی مدینۃ المنورہ کے لوگوں نے سنی، وہ بہت خوش ہو گئے، اور اس خوشی کے عالم میں وہاں کے لوگوں نے اپنے گھروں کو سجایا، کسی نے اپنے گھروں کو سجایا، کسی نے اپنی سڑکوں کو صاف کیا، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کی خوشی میں جشن منانے لگے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کی خوشی میں بہت خوش ہو گئے کہ آج نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہاں پر تشریف لا رہے ہیں، اور ان لوگوں کی یہ تمنا تھی کہ آج نبی ہمارے گھر تشریف لے آئے، آج ہمارے یہاں دعوت ہو جائے میرے آقا کی۔ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی آئی، تب لوگ بڑا آپ سے انکساری کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، آج ہمارے گھر میں تشریف لے آئے، کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو وہاں کے لوگوں نے بڑی انکساری کی کہ یا رسول اللہ، آج آپ ہمارے گھر پر مہمان بن جائیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں جس اونٹنی پر سوار ہوں، اگر یہ اونٹنی جہاں بیٹھ جاتی ہے، سمجھ لو آج میں وہی قیام کروں گا۔ اتفاق کی بات، ان کی جو اونٹنی تھی، وہ اونٹنی بھی اس گھر پر جا کے رکی جو اس بادشاہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بنوایا تھا۔ اب اس اونٹنی نے جب وہاں رکی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس گھر میں تشریف لے گئے۔ اب وہ گھر، اس وقت اس گھر میں رہ کون رہا تھا؟ اس وقت اس گھر میں جو اس کے عالم ربانی تھا، جو اس کی سلطنت کا بڑا عالم تھا، اس کی اولاد در اولاد، نسل در نسلوں میں حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ گھر تھا۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام یحییٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اس بادشاہ کا خط دے رکھا تھا۔ جیسے ہی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس جگہ تشریف لائے تو لوگوں نے کہنے لگے کہ حضرت یحییٰ کو بلایا جائے، کیونکہ اس کے پاس خط ہے۔ جیسے ہی حضرت یحییٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگ کر میرے آقا کی بارگاہ میں تشریف لائے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت یحییٰ کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کہا کہ اے یحییٰ، کیا تم میرے لیے وہ خط لے کر آئے ہو جو 1000 سال قبل پہلے بادشاہ نے میرے آنے کے لیے دیا تھا؟ اب آپ بڑا حیران اور بڑا پریشان ہو گئے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خبر کیسے، کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نور اللہ رب العزت نے سب سے پہلے پیدا کیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے وہ طاقت عطا کی ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ما کان و ما یکون تک جو کچھ ہونے والا ہے اور جو کچھ ہوگا سب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت یحییٰ سے کہا کہ اے یحییٰ، کیا تم میرے لیے وہ بادشاہ کا خط لے کر آئے ہو جو اس بادشاہ نے پہلے دیا تھا؟ دیکھ کر آپ نے اس
خط کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں دیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خط کو لیا اور خط کو دیکھنے کے بعد مسکرائے۔ میرے پیارے دوستو، اب آپ مجھے یہ بتائیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں 12 ربیع الاول کے بارے میں کہتے ہیں کہ تم بدعتی ہو، تم تو حضور علیہ الصلوۃ، یہ کہاں لکھا ہے کہ جشن مناؤ، جلوس نکالو اور حضور کی آمد کی خوشی میں گھروں کو سجاؤ؟ یہ تو صحابہ اکرام کی سنت ہے کہ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ تشریف لے گئے، تب ان کی آنے کی خوشی میں ان کے صحابہ نے گھروں کو سجایا اور اپنے گھروں کو خوشبوئیں لگائیں، وہاں کی سڑکوں کو صاف کیا، سجاوٹیں کی۔ تو یہ تو صحابی کی سنت ہے۔ اور جس گھر میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تشریف رکھا ہوگا، اس گھر کا کیا عالم ہوگا، اس گھر میں کتنی برکتوں کا نزول ہوگا، یہ تو اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ تو ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہم لوگ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کریں اور 12 ربیع الاول میں اپنے گھروں کو سجائیں اور اپنے گھروں کو سجائیں، خوشبوئیں لگائیں، کیونکہ یہ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا مہینہ ہے۔